آئین ایک قومی امانت ہے، آئین ایک قومی اثاثہ ہے، آئین ایک میثاق ملی ہے، یہ پاکستان کی قومی وحدت کی علامت ہے۔ اگر خدا نہ کرے آئین متنازع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ایک ملک نہیں رکھ سکتی اور پاکستانی کو ایک قوم نہیں بنا سکتی۔ اس آئین پر ہماری کمٹمنٹ ہے۔ بارہا اس ایوان میں ہم اس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ بعض اہل منصب کو تاحیات استثناء دیا گیا فوجی حکومت میں۔ 8 سال تک زرداری صاحب جیل میں رہے اور ان پر الزامات تھے۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے ان الزامات کے دباؤ میں گزارا۔ عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوتی رہیں۔ آج اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تاحیات آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ میرے ان پر کوئی الزامات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ادارے، پاکستان کا قانون کیا ان کو 10-15 سال مسلسل عدالتوں میں پیش نہیں کرتا رہا؟ کس بنیاد پر؟ مختلف النوع مقدمات تھے۔ آج وہ یکدم اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ایسا معصوم انسان کا روپ دھار گیا کہ اب تاحیات اس کے بارے میں کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو کچھ کرے اور جیسا کرے ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فوجی سربراہان، تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہندوستان کے مقابلے میں ان کی جرأت مندانہ جواب کی ہم نے سب سے پہلے تائید کی ہے۔ ہم ان کی بہادری پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی پاداش میں اس آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو جو تاحیات مراعات دی گئی ہیں، یہ شاید انوکھی قسم کی ایسی مراعات ہیں کہ پاکستان کا جمہوری معاشرہ اس کا بالکل بھی تقاضا نہیں کرتا۔ میں تو صدر مملکت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ترمیم کے تحت دیے ہوئے استثناء یا اس ترمیم کے ذریعے دی ہوئے مراعات ان کو از خود مسترد کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک وفادار عام شہری کی طرح اور ایک وفادار سپاہی کی طرح سب کے ساتھ برابر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ آئین تو طبقاتی نظام پیدا کرے گا۔ کچھ لوگ آئین سے ماورا ہوں گے اور کچھ پاکستانی وہ آئین کے پابند ہوں گے، قانون کے پابند ہوں گے، اور کچھ قانون سے ماورا ہوں گے۔ یہ کیا طبقاتی نظام ہے ملک کے اندر؟ مساوات کے نعرے لگانا اور اس کے بالکل تضاد کا قانون پاس کرنا، یہ میرے خیال میں کسی جمہوریت پسند اور نظریاتی شخص یا جماعت کے لیے شائع نشان نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس قسم کا عمل معاشرتی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے غلط ہے، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس آئین میں
قرآن و سنت کو اس ملک کے قانون سازی کا اساس قرار دیا گیا ہے تو اسلامی تعلیمات کی بھی منافی ہے۔ اگر خلفائے راشدین وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، عام شہری ان کو عدالت میں لا کر کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا، ہمارے حکمران خلفائے راشدین سے بھی بلند مرتبے کے ہو گئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اسلامی دنیا کے سربراہان عدالتوں میں لائے گئے، عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالت کے فیصلے ان کے بارے میں ہوئے، لیکن یہاں پر مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو قائد اعظم کے وہ اصول جو پاکستان کے لیے تھے، یہ تو اس کی بھی نفی ہے۔